بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم سورہ فاتحہ جو ہے اس کو اصطلاحات کے ذریعے، ٹرمینالوجی کے ذریعے، جیسا کہ میں نے پچھلے سبق میں بتایا تھا کہ ٹرمینالوجیز کیا ہوتی ہیں اور چند ایک کی مثالیں دی ہیں، تو آج قرآن کو سمجھنے کے لیے سورہ فاتحہ جو ہے وہ ٹرمینالوجی کی صورت میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہم اس حقیقت کو پا سکیں۔ تو ہمارا آج کا سبق جو ہے یہ ہے سورہ فاتحہ کی حقیقت اور اہمیت۔ اس کے بارے میں چند بنیادی کلمات سنیے۔ یہ قرآن پاک کے بالکل شروع میں ہے، قرآن پاک کے بالکل شروع میں ہے، سب سے پہلی سورہ مبارک ہے۔ اس کا کمال دیکھیے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں تو قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں۔ یہ تو اتفاق ہو سکتا ہے، جبکہ قرآن میں کچھ بھی اتفاق سے نہیں ہے، مگر اللہ اکبر ہر ایک آیت جو ہے، ہر ایک آیت ایک منزل کا مکمل خلاصہ ہے اور جامع ترین خلاصہ ہے۔ یہ بھی شان ہے قادر مطلق کی، عالم الغیب والسماوات کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورہ مبارک کے بارے میں فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے موسیٰ کو تورات عطا فرمائی تو مجھے سورہ فاتحہ عطا فرمائی۔ اس کی اور بہت سارے فضائل بزرگوں نے بیان فرمائے ہیں جو ہمارا اس وقت کا یہاں موضوع نہیں ہے، میں نے ایسے رسماً تعارفاً۔ اب لفظ فاتحہ جو ہے، اس کا جو مادہ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے روٹ سسٹم کے تحت چلنا ہے۔ ہر لفظ کا آپ نے دیکھنا ہے کہ روٹ کیا ہے۔ تو جو فعل جتنے بھی ہوتے ہیں نا، ورب، ان کو آپ نے بالخصوص دھیان سے دیکھنا ہے روٹ وائز۔ تو فتح کھولنا، فتح کھول دینا۔ بہتے ہوئے پانی کو بھی کہتے ہیں کہ پانی کا بہنا وہ اپنی سطح کو ہموار کر لیتا۔ امام راغب اصفہانی، جیسے میں نے پچھلے میں بھی کہا تھا کہ ان کی مفردات القرآن دیکھیے، وہ آپ کے لیے کمال قسم کی آسانیاں پیدا کر دے گی۔ بہت بڑی ایسی ہستی پیدا ہوئی ہیں قرآن فہمی کے اعتبار سے، جنہوں نے قرآن کی اصطلاحات کو مفردات کے نام سے خوبصورت انداز میں ہمیں دیا۔ تو اللہ جل شانہ کے قوانین کا نفاذ کرنا، ان کی وضاحت کر دینا اور پھر اس کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کے بارے میں تمام تر چیزیں آپ کو مل جانا۔ دیکھیے، اس کو قرآن کا پریفیس بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں قرآن کے علاوہ کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہے، بلکہ اس کے قریب بھی نہیں ہے، کہ جس میں ہر چیپٹر کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ چیپٹر کہاں پہ لکھا گیا، کس دور میں لکھا گیا۔ قرآن کی تمام صورتیں مکی ہیں یا مدنی ہیں، ان کی سب کی کچھ نہ کچھ شان نزول ہے، کسی نہ کسی بیک گراؤنڈ میں وہ آئی ہیں۔ تو یہ اس کے بارے میں چونکہ کچھ مکاتب فکر تھوڑا سا ان کی فکریں مختلف ہیں، تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ اب ہم براہ راست آتے ہیں کہ سب سے پہلا لفظ سورہ فاتحہ کا کیا ہے؟ الحمد۔ تو الحمد جو ہے، اس کا مادہ کیا ہوگا؟ ہا میم دال۔ ٹھیک ہے؟ تو حمدہ عربوں کے ہاں یہ نیا لفظ نہیں ہے۔ اب ہم جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو یاد رکھیے کہ تعریف بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور حمد بھی عربی زبان کا لفظ ہے، دونوں ہی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔ اگر یہاں یہی مراد لینا ہوتا تو اللہ تعریف بھی تو لکھ سکتا تھا۔ عربوں کے ہاں جب کسی کی بہت زیادہ تعریف کرنا ہوتی، دل سے تعریف کرنا ہوتی، بغیر لالچ کے، بغیر خوف کے تعریف کرنا ہوتی، اسی کو تعریف کے لائق سمجھ کر تعریف کرنا ہوتی، اس کے علاوہ کوئی اس کا ہمسر نظر نہ آ رہا ہوتا، تو وہ اس کے لیے لفظ حمد استعمال کرتے۔ محمد بھی اسی سے بنا ہے، محمد کا مادہ بھی حامیم دال ہے، جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد میں اور نہ اس دور میں یہ شان بخشی گئی ہے۔ اسی لیے یہ نام جو ہے لوگوں کے لیے نیا تھا۔ اب آپ کو اتنا پتا ہے کہ جب کسی لفظ کے ساتھ الف لام لگ جائے تو وہ اس میں معرفہ بن جاتا ہے، وہ عام سے خاص ہو جاتا ہے۔ تو جب حمد سے پہلے الف لام لگ جاتا ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ الحمد۔ تو پھر وہ خاص اللہ کے لیے ہو جاتا۔
تو یہ دیکھیے، جبکہ تعریف تو سچی بھی ہو سکتی ہے، جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، خوف سے بھی ہو سکتی ہے، جبکہ حمد ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ اب ایک تو تعریف کا فرق نظر آ گیا، اور ایک حمد کی بیک گراؤنڈ نظر آ گئی۔ کسی بھی چیز کو دیکھ کے بنانے والے کی شان سے متعلق ستائش کے بے اختیار الفاظ جو آپ کے دل کی گہرائیوں سے اٹھتے ہیں، اسے بھی عرب جو ہے وہ حمد کہتے ہیں۔ اور بھی اس کی کچھ تفصیل ہے، لیکن یہاں وقت کی جو گنجائش ہے اس کے مطابق میں اتنی ہی بات کر پاؤں گا۔ اب للہ، اللہ، دیکھیے آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑا راز کھل جائے گا۔ میرا نام رفرف ہے، میں پروفیسر رفرف کے نام سے جانا جاتا ہوں۔ آپ کا نام؟ اویس۔ ندا۔ ہم سب کا کوئی نہ کوئی نام ہے نا۔ ہمارا جو بھی نام ہے اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے۔ مطلب بھی ہے۔ تو لفظ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ آخر میرے اور آپ کے نام کا اگر مطلب ہو سکتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ لفظ اللہ کا کوئی مطلب نہ ہو؟ اب اگر آپ مجھے اس کا جواب یہ دیں کہ جی رحیم ہے، رحمان ہے، کریم ہے، ستار ہے، وہاب ہے، تو بات یاد رکھیے گا یہ ساری صفتیں ہیں۔ صفت جو ہے وہ ذات میں ہوتی ہے، تو ذات بڑی چیز ہے، صفت چھوٹی چیز ہے۔ تو لفظ اللہ جو ہے وہ اس میں ذات ہے۔ اور پھر اس کی بیوٹی دیکھیے کہ یہ وہ اسم ہے جس کا نہ تثنیہ ہے، نہ جمع ہے، نہ مؤنث ہے، کوئی اور اس کی صورت نہیں ہے، کوئی اس کا بدل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس کی میننگز کی طرف۔ ڈکشنری میں اس کا مطلب کیا؟ یہ جو ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو الف لام ہا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ الہ، الہ بھی یہی ہے۔ اب ہم جب کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، کہو اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ اور میں محمد اللہ کے رسول ہیں، تو لا الہ الا اللہ کہنے میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ وہ آپ کی زندگی بدل دیتی ہے؟ آج وہ سنیے، ابھی تک میں نے اللہ کا مطلب نہیں بتایا آپ کو۔ بس الہ جو ہے وہ حاکم کو کہتے ہیں جس کی محکومی کی جائے، ہر حکم ویسے ہی مانا جائے جیسے کہا گیا ہے، اتنا ہی کیا جائے جتنا کہا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ فرض جو ہے مغرب کے 3 ہیں تو ہم 4 پڑھنا شروع کر دیں کہ زیادہ ثواب ہوگا، عشاء کی رکعتیں بہت زیادہ ہیں تو وہ آپ اس کے فرائض میں 4 کی بجائے 3 کر لیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک ڈاکٹر جس کے پاس آپ جاتے ہیں، اس کا بڑا نام ہے، اس کا کوئی بھی مریض ایسا نہیں جس کو شفا نہ ہوتی ہو، آپ اس کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو ایک نسخہ لکھ کے دیا، آپ جب واپس آتے ہیں کیمسٹ کے پاس جاتے ہیں، کیمسٹ کہتا ہے یار یہ فلاں دوائی تو بڑی مہنگی ہے، تم اس کے بدلے میں یہ لے جاؤ، یہ بھی بڑی اچھی ہے، میں تمہارا دوست ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یا وہ کسی دوائی کے بارے میں کہتا ہے کہ یار یہ جو ہے نا یہ تو میرے پاس ہے نہیں، لیکن بالکل ایگزیکٹلی اس کی سالٹ اور فارمولیشن وہی ہے، صرف نام کا فرق ہے، یہ لے جاؤ۔ اب آپ 1 منٹ کے لیے اس بات کو الگ کر دیں کہ آرام آئے گا کہ نہیں آئے گا، آپ سب یہ بتائیں کہ وہ نسخہ کیا اس ڈاکٹر کا رہ جائے گا؟ نہیں، اس ڈاکٹر کا وہ نہیں رہے گا، وہ میرا نسخہ بن جائے گا یا کیمسٹ کا بن جائے گا۔ تو بالکل یاد رکھیں کہ اللہ کے نظام میں ہمیں اگر اللہ کو الہ ماننا ہے تو پھر سر منہ انحراف بھی نہیں کرنا۔ تو الہ کس کو کہتے ہیں؟ ایسا حاکم جس کی محکومی میں آپ اپنے آپ کو خوشی سے دے دیں، جس کا کہنا خوشی سے مانے، ہر حکم مانے لیکن خوشی سے مانے، یہ بڑا ضروری ہوتا۔ تو اچھا، یہ تو اس کے اصطلاحی معنی بیان کر رہا ہوں نا میں، لفظ اللہ کا مطلب ابھی بھی میں نے نہیں بتایا آپ کو یہ تجسس قائم رہنا چاہیے۔ الہ کہتے ہیں وہ جس کی عبادت کی جائے، یہی جو حکم مانا جائے۔ تو عبادت لفظ جو ہے یہ بھی میں اصطلاحات میں بیان کرنے لگا تھا، لیکن اس کی تفصیل بہت زیادہ تھی تو وہ بہت ٹائم لے جاتا، اس لیے میں نے پھر اس کو نہیں کیا۔ تو یاد رکھیں کہ یہ
آلہہ کا مطلب ہوتا ہے وہ ہستی جس کی عبادت کی جائے، جس کو عبادت کے لائق سمجھا جائے، اس کے برابر کسی کو نہ سمجھا جائے، اوپر تو بہت بات کی بات ہے۔ اچھا، اس کا ایک اور بھی ورژن آتا ہے مادے میں، والہا، انتہائی محبت کرنے والا۔ تو لفظ اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ صرف وہی وحدہ لا شریک ہے کہنا ماننے کے حوالے سے، اور وہ انتہائی محبت کرنے والا ہے۔ اس بات کو ذرا دوبارہ دیکھیے گا، انتہائی محبت کرنے والا، میں نے وہی لفظ بولے ہیں نا، آپ ذرا دوبارہ میرے چہرے کی طرف بہت غور سے دیکھیے گا، انتہائی محبت کرنے والا۔ اب دونوں میں کیا فرق دیکھا آپ نے؟ ورڈز کا اسٹریس، جذبات کا، لفظ وہی تھے لیکن اس کا جو اثر تھا وہ بہت زیادہ تھا، بڑھا دیا تھا۔ تو گویا اللہ وہ عظیم ہستی ہے جو عبادت کے لائق بھی ہے اور انتہائی محبت بھی کرتی ہے۔ یہ ہو گیا جی الحمدللہ۔ آگے رب العالمین، تو رب، آپ نے پچھلے اس باغ میں پڑھا جس پہ شد ہو اس پہ، اس کا مطلب 2 حروف ہوتے ہیں، تو رب کا مادہ کیا ہوگا؟ را با با۔ رب، رب جو ہے اس کا جو ترجمہ اردو اور پنجابی میں ہے، گرمکھی میں سکھوں کے ہاں ہے، وہ بڑا محدود ہے، وہ پالنے والا ہے۔ اور یہی ہم اپنے ترجموں میں بھی پڑھتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یا یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ تمام جہانوں کا رب ہے، مالک ہے۔ تو دیکھیے، رب تو وہ ماں بھی ہے جو بچپن سے آپ کو اس وقت پالتی ہے جب آپ کچھ نہیں کر سکتے ہوتے، جس کے پاس آپ نوکری کرتے ہیں وہ آپ کو تنخواہ اور رزق دیتا ہے، وہ بھی آپ کا رب ہے۔ تو اس رب میں کیا فرق ہوا؟ آپ جب ڈکشنری دیکھیں گے اس کی تو وہاں اس روٹ ورڈ کا مطلب ملے گا کہ نشو و نما دینے کا عمل، پہلی سانس سے آخری سانس تک، اور پھر ایون اس کے بعد بھی آپ کو اپنے براٹ اپ کے لیے، نشو و نما کے لیے کسی بھی قسم کی کسی بھی چیز کی کوئی بھی ضرورت کتنی بھی پڑ سکتی ہے، جو وہ دے دے وہ رب ہے۔ بات نہیں واضح ہوئی؟ ہو گئی لیکن اپنی انتہا کو نہیں پہنچی۔ مالی جب کسی جگہ ایک پودا لگانے کا ارادہ کرتا، سوچتا ہے نا پہلے، تو وہ سب سے پہلے زمین کا انتخاب کرتا، پھر وقت کا انتخاب کرتا ہے، پھر بیج کا انتخاب کرتا ہے، اس کو زمین کو تیار کرتا ہے، کتنا گہرا اس کو لگانا ہے اس کو دیکھتا ہے، اور کرتے کرتے پھر وہ جب اس کو لگاتا ہے تو اس کی کونپل پھوٹنے تک بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کرتا، پھر جب وہ کونپل نکلتی ہے تو اس کو پرندوں سے بچاتا ہے، پھر اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو چرندوں سے بچاتا ہے، کوئی اس کی طرف دیکھے تو اس کا بس نہیں چلتا کہ اس کو ہاتھ نہ لگانے دے، اور کبھی کبھی وہ خود اپنے ہاتھ سے اس کی اتنی بڑی بڑی شاخیں کاٹ دیتا ہے۔ کاٹ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو شیپ اپ کرنا چاہتا ہے، اس کو اچھی شکل دینا چاہتا ہے، اس کو جنگل کی زندگی کی بجائے باغ کی خوبصورت زندگی دینا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ جل شانہ جب کسی روح کو دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جوڑے کا انتخاب کرتا ہے کہ کس خطے کے کس جوڑے کے توسط سے نئی روح نے آنا۔ پھر جس لمحہ بچے کا نطفہ قرار پاتا ہے، اس لمحے سے لے کے دنیا میں باہر آنے تک اس بچے کی ہر روز ضروریات بدلتی ہیں، ہر روز، ہر لمحہ، اور وہ ان کو دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ماں کا دودھ اس کے لیے پہلے سے تیار ہوتا ہے جس کا اس سے پہلے نام و نشان نہیں تھا۔ اس دودھ کا رنگ، اس دودھ کا ذائقہ، اس دودھ کی مقدار، اس دودھ کے اندر کے انگریڈینٹس ہر روز بدلتے ہیں، بلکہ ہر لمحہ بدلتے ہیں۔ تو رب پھر کون ہوا؟ جو ہمیشہ دے، بغیر لالچ کے دے، بغیر خوف کے دے، بغیر کسی توقع کو رکھے ہوئے دے، بغیر ڈر اور خوف کے دے دے، وہ رب ہوتا ہے۔ اب آپ کو رب کی کلیرٹی ہوئی۔ اب اگلا لفظ کیا ہے؟ عالمین، عالم، عین لام میم، یہ دونوں صورتوں میں ہے، عالم
عالم، عالم صاحب علم کو کہتے ہیں جو ہم تک علم پہنچاتا ہے، اور عالم جو ہے کائنات میں ہر وہ نظر آنے والی شے جو محسوس کی جا سکے. جی تو اب عالم کہ جس کو آپ اپنے حواس میں کسی بھی طرح سے محسوس کر سکیں. ایک وہ دنیا ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، جیسے اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں تو مجھے سامنے دیوار ہے، اس کے پیچھے کیا وہ نظر نہیں آ رہا. تو وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ جو ہمیں نظر آ سکتا ہے، یا کبھی میرے ابا و اجداد کو نظر آیا تھا، وہ سب کچھ اور اس سے ماورا، جیسے ہر روز نئی دنیایں جو ہیں وہ ڈسکور ہو رہی ہیں، نئے نئے سیارے، سیارچے، گلیکسیز ڈسکور ہو رہے ہیں نا. تو وہ تمام کی تمام جتنی بھی دنیایں ہیں وہ ان کا رب ہے، ان سب کو نشو و نما دیتا ہے. کس سیارے نے کہاں گردش کرتے ہوئے کس وقت کہاں سے گزرنا ہے، کس چیز کو کہاں کس وقت کیا دینا ہے، وہ سب کا سب جو ہے جو کرتا ہے وہ اللہ ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ اس نے اپنا جو تعارف دیا ہے کہ میں تمام جہانوں کا رب ہوں. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں رب المسلم. عالم اس میں انسان، حیوانات، نباتات، ہر جمادات، ہر چیز آ جاتی. تو یہ ایک صورت آیت جو ہے وہ مکمل ہوئی. اب اس کے بعد کیا آتا ہے جی؟ الرحمن الرحیم. پھر تیسری آیت آتی ہے. اب دیکھیے الرحمن الرحیم، ہم اس کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو ہم عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں حافظ صاحب؟ رحمان اور رحیم، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا. را ہا نون، را ہا میم، میم، اس کا مادہ جو ہے وہ را ہا میم ہے. رحیم کا بھی یہی مادہ ہے اور رحمان کا بھی یہی ہے. اس کے باوجود ان میں ایک فرق ہے، چونکہ ان کے ابواب مختلف ہو جاتے ہیں. ابواب خالصتاً عربی زبان کا ایک بہت اہم حصہ ہے، وہ ہمارا موضوع اس وقت بالکل نہیں ہے. تو رحمان سے جب رحم سے مراد رحمان ہو تو رحمان کا مطلب ہوتا ہے انتہائی جوش. دیکھیں، انتہائی جوش اور انتہائی جوش، فرق محسوس ہوا تو انہوں نے. تو اللہ کی رحمت ایسی ہے کہ جس میں بے پناہ جوش ہے. کوئی چیز جب کناروں سے بہ نکلتی ہے تو سیلاب اسی کو کہتے ہیں نا. تو اللہ کی رحمت میں جوش اتنا ہے کہ ہر وقت سیلاب آیا رہتا. لیکن ہر چیز کی یہ خاصیت ہے کہ جب بھی اس پہ کوئی چڑھاؤ آتا ہے تو اس کا اتار آتا ہی آتا ہے، کبھی نہ کبھی آ جاتا ہے. تو رحیم چونکہ مادہ اس کا بھی رحمہ ہی ہے، لیکن اس میں ہمیشگی کے معنی پائے جاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کی رحمت میں بے پناہ جوش ہے اور وہ جوش ہمیشہ کے لیے ہے. تو گویا اللہ وہ رب رحیم و کریم ہے کہ جس کی شان ایسی ہے کہ اپنے بندوں کے لیے اس کا جو جوش ہے وہ ہمیشہ پورے جوبن پہ رہتا ہے. اب آپ دیکھیے، خالی مہربان اور رحیم کہہ دینا کہ آپ کا مقصد حاصل کرتا. تیسری آیت جو ہے مالکی یوم الدین، مالکی یوم اور دین، یہ اس میں تین ہیں جس کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں. مالک، میم لام کاف. ہم کہتے ہیں نا اللہ مالک ہے، اس کا وہ مالک ہے، وہ مالک ہے، یہ عارضی مالک ہوتے ہیں. اللہ مالک حقیقی ہے، اس کی قدرت اور اختیار جو ہے وہ ہر کسی کے اختیار سے بڑھ کے ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کا کردار ہر چیز سے بڑھ کر ہے. اور یوم الدین، یوم جو ہے یہ بھی یا واو میم، یہ اس کا مادہ ہے. یوم جو ہے وہ ایک دورانی اور ایک مدت کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نا مجھے ایک یوم کی رخصت دے دیں، 2 یوم کی رخصت دے دیں. عربی اور فارسی میں تو اس کا مطلب صرف ایک دن ہی ہے، لیکن عربی میں بائی ڈکشنری اور بائی لٹریری میننگز اس کا مطلب زمانے ہیں، قرنوں، ملینیمز، سینچریز. جب ہم ایسا کہتے ہیں تو اس کی پھر کوئی حد مقرر نہیں کر رہے ہوتے. تو تمام زمانوں کا، تمام دنوں کا
وہ مالک ہے کس کا؟ یوم الدین، دین کا۔ اب یہ دیکھیں دین جو ہے، ایک تو یاد رکھیے کہ یہ مذہب نہیں ہے۔ اسلام میں قرآن و حدیث میں اسلام کی ریپرزنٹیشن کے لیے جہاں کہیں بھی لفظ آیا ہے وہ دین آیا ہے، مذہب نہیں آیا۔ تو دین کیا ہے اس کو آپ مکمل ضابطہ حیات، آپ کے ہر معاملے کا احاطہ کرتا ہوا، یعنی آپ کے کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ زندگی میں پیش آتا ہے، آیا تھا، آئے گا، وہ اس کا مالک ہے، اس کا قبضہ ہے، قدرت اور اختیار ہے ہر چیز پر۔ اور اس کا مطلب دین بھی ہوتا ہے، قرض کا اتارنا۔ دیکھیے قرض جو ہوتا ہے اس میں ایک مدت کا تعین بھی تو ہوتا ہے نا، کہ جب آپ نے وہ کب دینا ہے۔ تو یہ جو کہا گیا مالک یوم الدین، اللہ تبارک تعالیٰ اس دن کا مالک ہے کہ جس دن وہ سب کے حساب بے باک کر دے گا، تمام دنیا کے لین دین کو وہ کلیئر کر دے گا، جس کے ذمہ جس کا جو ہے کچھ نہیں بچے گا، ہر کوئی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہوگا۔ وہاں کوئی رشوت، کوئی سفارش، کوئی 2 نمبری 3 نمبری نہیں ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ایاک، یہ حمزہ یا کا، یہ تخصص ہے، ضمیر کے ساتھ یہ آتا ہے۔ تو ایاک نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ نعبد جو ہے، نا جو ہے یہ ضمیر ہے ہم کے لیے، اور اصل جو ہے وہ آئین با دال آبادہ۔ یہ جو ہم تیری عبادت کرتے ہیں نا، تو عبادت کا مطلب یاد رکھیے گا، کچھ مخصوص ریچولز کا ادا کرنا عبادت نہیں ہوتا، وہ تو اس کی ایک شکل ہے جو 20% سے زیادہ نہیں ہے۔ قرآن کی تمام آیات کو اگر آپ اکٹھا کریں تو 7% آیات جو ہیں وہ ایمانیات کے بارے میں ہیں، اور 13% جو ہے وہ عبادات کے بارے میں۔ اس طرح کل 20% بنتا ہے، قرآن 80% معاملات کے بارے میں ہے۔ تو اے اللہ ہم تیری مکمل عبادت کرتے ہیں، یعنی 80% معاملات بھی دیکھیں گے، ایمانیات بھی دیکھیں گے، اور عبادات بھی دیکھیں گے۔ وہی جو میں الہ کے وہ جو پہلی آیت تھی اس میں جو ڈیفائن کر کے آیا ہوں ایگزیکٹ، یہاں پر اس کا وہی مطلب ہے۔ پھر اس کے بعد یا کا رپیٹ ہو رہا ہے، نستعین، نستعین، آئین واو نون، اس کا روٹ ورڈ ہے، مادہ ہے۔ یہ پختہ میچور ایج جو ہوتی ہے، جہاں جسمانی توانائیاں بھی برابر ہوتی ابھی موجود ہوتی ہیں، اور آپ کو شعور بھی آ چکا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں پختگی۔ تو یہ اس کے لفظی معنی ہیں، جبکہ قرآن میں اس سے جو معنی لیے گئے ہیں کہ اے اللہ ہم جب تیرا حکم مانتے ہیں تو پھر ہمیں کسی بھی قسم کی کوئی بھی ضرورت کسی بھی شکل میں، کسی بھی حیثیت میں، کسی بھی مقدار میں پڑتی ہے تو ہم صرف اور صرف تیری طرف دیکھتے ہیں۔ تو ہی ان کو پورا کرنے والا ہے، تو ہی ہمیں سامان و نشو و نما بہم پہنچانے والا اور ہماری مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ اہدی الصراط المستقیم، ہم اس کا ترجمہ جو بھی کرتے ہیں، یہ بہت غور سے سمجھنے والی چیز ہے۔ اہدی الصراط المستقیم، تو ہا دال یا یہ مادہ ہے، اہدنا، یہ جو لفظ ہادیہ ہے نا وہ بھی اسی سے بنا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا ابھر کر اس طرح سے نمایاں ہونا کہ وہ بالکل واضح ہو جائے، کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ تو اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو اتنا واضح ہو کہ جس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور ہم اپنی منزل کی طرف جو ہمارے حق میں بہتر ہے اور تو نے ہمیں حکم فرمایا ہے، ہم اس راستے پہ ایسا سیدھا چلیں کہ ہمیں کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو۔ مستقیم جو ہے، قاف واو میم، اس کا مادہ ہوتا ہے قوم۔
کھڑے ہو جانا، قائم ہو جانا، سیدھے ہو جانا، بہترین توازن کا قائم ہو جانا۔ تو اے اللہ تو ہماری رہنمائی اس طرح سے فرما کہ ہم تیرے حکم کے مطابق تیرے تمام عائد کردہ فرائض کو ادا کرتے ہوئے تمام آسانیاں حاصل کر لیں۔ اب وہ صراط المستقیم سیدھا راستہ ہو گیا، اور وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم والضالین، آمین۔ اے اللہ وہ راستہ کہ جس پر چلنے والوں کو تو نے انعامات دیے، انعمت تیری رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوئیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوئیں، نہ کہ وہ جن کے تیرا غضب نازل ہوا۔ یہ میں نے آخر میں تھوڑا سا اس کو وائنڈ اپ کر دیا ہے، کیونکہ میں ایک بڑی خاص بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جب ہم کسی بڑی جگہ پر کوئی درخواست دیتے ہیں اور بہت ہمبلی درخواست دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پڑھنے والے کا دل ہم پر آ جائے اور وہ ہمارا یہ کام کر دے، تو ذرا غور کیجئے کہ سب سے پہلی آیت میں کیا بتا رہے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو ہم اللہ جل شانہ کی شان بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ جل شانہ تیرا سٹیٹس کیا ہے، تیرا سٹیٹس کیا ہے، حیثیت کیا ہے، تو ہے کون۔ تو ہم ایڈریسی کو ایڈریس کرتے ہیں، جب اوپر لکھتے ہیں بخدمت جناب، تو بالکل پہلی آیت جو ہے وہ ہمیں وہ بتاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، اس کی ذات کا انتہائی نرم پہلو، بہت محبت اور رحم کرنے والا۔ اے بڑی شان والے، تو ہے ہی بڑا رحم کرنے والا۔ اور پھر جب ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دراصل ہم اعتراف کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے اختیار اور طاقت کا، کہ اے اللہ پاک تیرے پاس تو سارے اختیار ہیں، تجھے ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ اجازت لینے کی ضرورت ہے، نہ ہی ہماری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کسی سے مدد لینے کی ضرورت ہے۔ اور ہم تجھ سے مدد مانگ کیا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم چونکہ تیرے بندے ہیں تو ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تو ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے، اور نہ صرف ضرورتوں کو پورا فرما دے بلکہ ہمارے اوپر اپنے اس طرح کے انعام و اکرام کی بارش فرما جو تجھے پسند ہے، نہ کہ ہمیں ان میں سے کر دینا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ تو یہ جو ہے سورہ اخلاص، یہ سورہ فاتحہ جو ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے ٹرمینالوجی کی شکل میں رکھی، ہر ایک لفظ جو تھا الگ الگ، اس کو میں نے آپ کو اصطلاحات کی شکل میں بیان کیا تاکہ آپ کے سامنے واضح کر سکوں کہ کس طرح سے قرآن جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے اصطلاحات جو ہیں وہ ہماری مدد کرتی ہیں۔ تو آئیے آج سے ایک عہد کریں کہ ہم قرآن کو سمجھ میں، آپ جس کی جی چاہے ترجمہ پڑھیں، جس کا جی چاہے تفسیر پڑھیں۔ اگر مجھ سے پوچھیں کس کا اچھا ہے، آپ جس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے ان علماء کرام سے پوچھئے۔ پھر بھی اگر آپ مجبور کریں تو میں ایک ہی فارمولہ لوگوں سے کہا کرتا ہوں، ایک سے زیادہ پڑھیے بس۔ وہ ایک سے زیادہ 2 سے لے کے 200 تک کچھ بھی ہو سکتا، آپ کے دل و دماغ کی بہت سی کھڑکیاں کھل جائیں گی۔ دیکھیں، کمپیریزن کرنے کے لیے آپ کے پاس کم از کم 2 چیزیں ہونی چاہیے، ورنہ تو بات نہیں بنتی نا۔ تو میں نے دین کو کیسے سمجھا؟ میں نے جب ایم اے اسلامیات کیا تو دین سمجھنے کے لیے نہیں کیا تھا، اللہ پاک بھی مجھے معاف کرے، آپ کے سامنے جو اعتراف کر رہا ہوں وہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس وقت میری پریورٹی یہ تھی کہ اتنی ساری ڈگری ہیں تو چلو ایک ڈگری اور سے، لیکن یہ تو اللہ نے میرے مقدر میں کمال قسم کی ہدایت لکھ دی کہ اس ایم اے کے بعد میں نے کوئی اور ایم اے نہیں کیا۔ اس میں ایک کمپلسری پیپر تھا کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن، اسلام کی جتنی سمجھ مجھے دوسرے مذاہب کو پڑھنے کے بعد آئی ہے اس سے پہلے نہیں آئی تھی۔ تو یاد رکھیں کہ کمپیریزن جو ہے اس کے چیزیں ویسے بھی تو اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں نا۔ تو اس لیے قرآن جو ہے دنیا کی بہترین کتاب ہے، اس کو ٹیکسٹ بک کے طور پہ پڑھیے۔
ٹیکسٹ بک سمجھتے ہیں نا کیا ہوتا ہے، جس میں سوال جواب ہوتے ہیں، امپورٹنٹ چیزیں انڈر لائن ہوتی ہیں. امپورٹنٹ سے مراد وہ جو اس پرٹیکولر سبجیکٹ یا سوال کے جواب کے لیے ہوتی ہیں. تو اس لیے میں آج کے اس پروگرام کے اختتام پر دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ سے، اے پاک پروردگار، تو نے جس عظیم دین کا، جس عظیم نبی کا ہمیں امتی بنایا، جس دین کا پیرو بنایا ہے، اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کے سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا، اور پاک پروردگار اپنے خاص بندوں میں ہمیں شمار فرما لے، اور ہمیں اس کو سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. آمین ثم آمین.